جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بیٹا یہ ہم نے یہاں پر آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کون بتائے گا کہ پریویس کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بتائے گا کہ پریویس کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی ریاض شکیل بتائیں کیا پڑھا تھا پریویس کلاس میں؟ مرتضیٰ بتاؤ۔ جی مرتضیٰ۔ اچھا ریاض بدائے۔ ریاض آپ بتاؤ۔ کانسٹیٹیوشن۔ جی اچھا دیا آپ بتائیں ان میں سے کون سا کانسٹیٹیوشن آپ کو سمجھ آیا تھا اور کیا تھا وہ؟ دیا وہ دیا نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اور شیوانی؟ ذکرہ بتائے۔ ذکرہ بیٹا آپ بتاؤ۔ جی ذکرہ۔ ذکرہ محمد انس آپ بتاؤ۔ جی انس۔ انس یہ ایبسنٹ ہوں گے بس، جو جواب نہیں دے رہا نا وہ ایبسنٹ ہوگا۔ یہ کلاس بس جو آنسر نہیں دے گا وہ پریزنٹ نہیں ہے، جو پریزنٹ نہیں ہے اس کی اٹینڈنس نہیں لگے گی۔ ہاں نہیں تو یہ طریقہ تو نہیں ہے نا، صرف ایسے اٹینڈنس تھوڑی ملے گی۔ انس اساں آواز نہ تو ٻڌي تون جو میسج ٻڌندو۔ بیٹا پریویس کلاس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پریویس کلاس میں ہم نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے 2 فنڈامنٹل کانسٹیٹیوشنز پڑھے تھے جو کہ برطانیہ نے بنائے تھے۔ ایک کا بیک گراؤنڈ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب انڈینز کو چیلنج کیا گیا کہ آپ اپنا کانسٹیٹیوشن بنائیں جس پر مسلم اور ہندو سب ایگری ہوں، یعنی کہ ایک یونائٹڈ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، یونین کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، تو یہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے نہرو رپورٹ پیش کی، پھر قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس پیش کیے،
دونوں پارٹیز نے دونوں فارمولاز کو، یعنی کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز تھے یا فارمولاز تھے، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ پھر ان کو بلایا گیا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں، جس میں سے دو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس نہیں تھی، پہلے اور تیسرے میں نہیں تھی، دوسرے میں پھر ان کو گاندھی ایرون پیکٹ کے ذریعے لایا گیا تھا۔ اور پھر ہمارے پہلے سیشن میں علامہ اقبال نہیں تھے، اور تیسرے سیشن میں قائد اعظم نہیں تھے۔ تیسرا امپورٹنٹ نہیں تھا، دوسرا بہت امپورٹنٹ تھا، جس میں جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، نیگوسیشنس ہوئی تھی۔ خیر آئیڈیالوجی کو بھی وہاں پر بحث میں لایا گیا تھا، اور گاندھی ایگری نہیں ہوئے تھے ریپرزنٹیشن کے ایشو پر۔ تو ایک کمیونل ایوارڈ دیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں پھر بعد میں اس کو وائٹ پیپر کے صورت میں بنا کر پھر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا گیا 1935 کا ایکٹ۔ یہ جو 1935 کا ایکٹ تھا، بیسیکلی یہ پاکستان کا، ہندوستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، فرسٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا۔ عارضی قانون دیا گیا تھا جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بناتے، ٹیمپریری کانسٹیٹیوشن سمجھیں، 1935 کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا کانسٹیٹیوشن جو ہم نے ایکٹ پڑھا تھا وہ انڈیپینڈنس ایکٹ پڑھا تھا، جس کے جو کرکس ہے وہ یہ تھا کہ 15 اگست 1947 کو برٹش کی جو ڈومیننسی ہے ہندوستان پر سب کا، وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کا جو ٹائٹل آف ایمپرر ہے وہ جو ہے کنگ آف انگلینڈ سے ریپلیس ہو جائے گا۔ اگر وہ چاہیں تو برٹش کامن ویلتھ میں رہ سکتے ہیں، چاہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جب تک کہ وہ ملک آزاد نہیں، جب تک کہ وہ ملک کانسٹیٹیوشن نہیں بنا لیتے، 1935 کے ایکٹ کو ایز اے انٹرم کانسٹیٹیوشن یوز کیا جائے گا، جو کہ دونوں ملکوں نے کیا۔ اور اس طرح پھر پاکستان نے اپنی انڈیپینڈنس 14 اگست کو سیلیبریٹ کر لی، اور انڈیا نے 15 اگست کو، تو دو ملک آزاد ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اس میں جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہمیں بنا کے دی گئی تھی کہ بھئی آپ نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی ریسپانسبلٹی کیا تھی کہ کانسٹیٹیوشن بنانا، لیکن وہ کچھ چیلنجز فیس کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا برش اپ، آپ ریسٹور یور میموری، یا اپنی تھوڑی سی یادداشت کو ریسٹور کریں، تو یہ چیزیں ہم نے کور کی تھی کہ انڈین ایکٹ کو کور کیا تھا جو 1935 کا ایکٹ کہلاتا ہے، انڈین ایکٹ 1935 کا ایکٹ کہلاتا ہے۔ اسے 1 اپریل 1937 کو فلی انفورس کیا گیا تھا۔ اس کے دو پارٹس تھے۔ پھر انڈیپینڈنس ایکٹ آیا۔ اس کے بعد یہ جو ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے، یہ کچھ چیلنجز فیس کر رہی تھی۔ کون سے؟ کہ کریکٹر آف کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، پھر ریپریزنٹیشن یا ڈسٹریبیوشن کے، جیوگرافک یا ریپریزنٹیشن کے جو ڈسٹریبیوشن وہ کیسے ہوگی، لینگویج کون سی ملک کی قومی زبان بنے گی، اور گورنمنٹ کا فارم کیا ہوگا، کیونکہ ڈیموکریسی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ڈیموکریسی ہوگی تو کون سی ہوگی۔ پھر ہم نے آبجیکٹیو ریزولوشن سے اس کے دیکھے تھے کہ بھئی سوورنٹی بلانگس ٹو المائٹی اللہ، یہ سیم رہے گا۔ پھر ایکسیشن آف اسٹیٹس ہوئی، اور اسی طرح اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا پہلی بیسک پرنسپل کمیٹی میں، اور پارلیمنٹری فارم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، پریزیڈنشل نہیں تھا۔ پھر بوگڑا فارمولا کو دیکھیں جی بیٹا۔ بیٹا ابھی یہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایگزام میں کیسے لکھنا ہوتا ہے یا کیا، وہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، جب ابھی آپ کے پاس 5 ہفتے پڑے ہوئے ہیں ابھی۔ تو یہ جو بوگڑا فارمولا آیا تھا، پھر اس نے یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے کیسے ایشوز ریزولو کیے تھے۔ پہلا پوائنٹ جو کریکٹر آف کانسٹیٹیوشن وہ سیم رہے گا، جیسے کہ ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں۔ پھر دوسرے میں یہ ہے کہ ون یونٹی اسکیم یا پیرٹی فارمولا، یعنی کہ بوگڑا فارمولا دیا گیا تھا 1953 میں، بوگڑا نے اپنا فارمولا دیا تھا، اور پھر ون یونٹ اسکیم بھی پروپوز کی تھی۔ انہوں نے بوگڑا فارمولا میں جو ہے وہ ایک تو پارلیمنٹری سسٹم دیا تھا، اور بائی کیمرل جو ہے نا پیرالل لینگویجز اردو اور بنگالی کو قومی زبان قرار دیا تھا۔ پھر فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو پہلا پوائنٹ جو ہے کریکٹر وہ سیم رہے گا۔ دوسری چیز کیا ہوئی
کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں ویسٹ پاکستان جو ہے 30 سپٹمبر 1955 کو انٹروڈیوس کروایا گیا. اس میں نیشنل اسمبلی کی 300 سیٹیں تھیں. اور پھر اس میں یہ چینج آیا کہ پاکستان کو دو صوبوں میں کر دیا گیا. ایک ویسٹ پاکستان کا صوبہ تھا جہاں پہ اب ہم رہ رہے ہیں، اور ایک ایسٹ پاکستان کا صوبہ تھا جو آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے. اور پھر یہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن میں اردو اور بنگالی دونوں قومی زبانیں تھیں، اور یہ پارلیمنٹری تھا، یہاں پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں تھے. دوسرے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے یہ چینج دیکھا تھا کہ یہ جو ویسٹ پاکستان ایکٹ ہے وہ انٹیکٹ رہا، اور نیشنل اسمبلی کی 157 سیٹیں تھیں. اردو اور بنگالی قومی زبانیں رہیں. پھر پریزیڈنشل فارم آ گیا یہاں پر، کیونکہ صدر ایوب تھے اور ان کی کیبنٹ نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، تو لہٰذا یہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن رہا. تھرڈ جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں تھوڑی سی چینجز آ گئیں. ایک تو ویسٹ پاکستان ایکٹ ختم ہو گیا. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ کیونکہ ایسٹ پاکستان سے سپریٹ ہو گیا، اور اس کے اگینسٹ میں ایوب خان کے ٹائم پر ویسٹ پاکستان ایکٹ یعنی کہ ون یونٹ کے اگینسٹ میں بہت سارے پروٹیسٹ وغیرہ ہو گئے رہتے تھے. اور یہ جو ہے نا، پہلے دو کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو ریپریزنٹیشن کے لحاظ سے ایک ہاؤس یعنی کہ نیشنل اسمبلی تھی، یعنی کہ پہلے کانسٹیٹیوشن میں 300 سیٹیں تھیں تو دوسرے میں 157 تھی، اور یہاں پر نیشنل اسمبلی میں 210 سیٹیں رکھی گئی تھی، اور 63 سیٹس جو ہے وہ سینیٹ میں رکھی گئی تھی. یہاں پر اردو قومی زبان تھی صرف، کیونکہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا تھا. اور پارلیمنٹری فارم جا سکے دیش دا مسئلہ حل کر پائی نا. تو اس کے جو ہے نا پریزیڈنشل فارم اس میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. یہ کچھ ہم نے چینجز کو دیکھا تھا. یہ آپ کے لیے ایسا سمجھے کہ میں نے آپ کے یہ پہلا جو کلاس ہے اس کو ریویو کر دیا ہے، یہ آپ کے لیے ریویژن میں کام آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر ضرورت پڑی تو الگ سے اس کی ویڈیو سپریٹ کر کے رکھ دیں گے. تو بیٹا آج جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان. بیسیکلی پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشنز رہے ہیں. 1956 کا پہلا کانسٹیٹیوشن، 1962 کا دوسرا کانسٹیٹیوشن، 1973 کا تیسرا کانسٹیٹیوشن. یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہے، اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن یہ بھی پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہے. اور 1963 کا ایک واحد کانسٹیٹیوشن جو پاکستان میں جو ہے وہ پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن رہا ہے. پہلے دو کانسٹیٹیوشن ہیں یہ یونیکیمرل تھے، یعنی کہ ان میں صرف نیشنل اسمبلی ہوا کرتی تھی، جس میں پہلے کانسٹیٹیوشن میں اس کے 300 سیٹیں تھیں تو دوسری میں اس کے 157 سیٹس تھیں. اور تیسرا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے ہمارا پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن، اور اس میں یہ بائی کیمرل لیجسلیشن رہی ہے. اور اس کا مطلب کہتا ہے کہ 2 ہاؤس یعنی کہ سینیٹ اور نیشنل اسمبلی. 210 سیٹیں جب یہ شروع ہوا تھا تو اس کی ریپریزنٹیشن میں 210 نیشنل اسمبلی کے ایم این ایز ہوتے تھے، اور سینیٹرز جو ہے وہ 63 ہوا کرتے تھے. اب بیسیکلی کانسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بیسک لاز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور رولز اور ریگولیشن کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اور یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہوتی ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، امپورٹنٹ کروشل ہوتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے. اور کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس ایڈمنسٹریشن میں ان کو اچیو کرنے کے لیے. اور پرپس کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا ایٹ دا نیشنل لیول، کہ لوگ جو ہے اپنی انڈیپینڈنٹ، ڈسپلن اور پیسفل اور ہیپی لائف جو ہے وہ گزار سکیں. اصل پرپس یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ یہ مجموعہ ہوتا ہے، سیٹ آف رولز ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ آئیڈیالوجی از دا اسٹڈی آف آئیڈیاز نا. اور تو اسی طرح یہاں پر کانسٹیٹیوشن کی جو اسٹڈی ہے از دا اسٹڈی آف سیٹ آف رولز ہے. سرٹن رولز کا پڑھنا، یہ سمجھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن کی ریڈنگ کا پرپس ہوتا ہے. تو کچھ امپورٹنس جو ہے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی،
کسی بھی قوم کے لیے. قوم کسی بھی کانسٹیٹیوشن کیوں ایکسیپٹ کرتی ہے یا کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیا پڑتی ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہونا کیوں امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آرگنز کے درمیان میں لمیٹیشن سیٹ کرتا ہے. ہر گورنمنٹ، چاہے دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو لے گئے تو آلموسٹ ان کے جو تین آرگنز ہیں، ایگزیکیوٹیو ہے، لیجسلیٹو ہے اور جوڈیشری ہے. ایگزیکیوٹیو جس میں آپ کا پرائم منسٹر آ جاتا ہے وتھ ہز کیبنٹ. لیجسلیٹو جیسے کہ بائی کیمرل ہوگی یا یونیکوربل ہوگی یا نیشنل اسمبلی ہوگی یا برطانیہ جیسے اس کو کانگریس بھی کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم میں، وہاں پر سوری امریکہ میں اس کو کانگریس بھی کہتے ہیں. یا پھر وہ بائی کیمرل ہوگی، نیشنل اسمبلی سینیٹ ہوگی یا اپر ہاؤس لوور ہاؤس ہوگا. یا تیسرا آرگن جو ہے وہ جوڈیشری کا ہوگا. ایگزیکیوٹیو کا کام کیا ہے؟ ملک کی ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتا ہے. اور لیجسلیشن کا کام کیا ہے؟ ٹو لیجسلیٹ، ٹو میک دا لاز. اور اسی طرح جوڈیشری کا کام کیا ہے؟ ٹو گیو ورڈکٹس یا انٹرپریٹیشنس کی ضرورت پڑی تو جوڈیشری از ہیلپ فل فار دیٹ پرپز. اب یہ جو تینوں آرگنس ہیں یہ سپریٹ ہی کام کرتے ہیں. ایگزیکیوٹیو کے لیے پرائم منسٹر الگ ہوتا ہے، لیجسلیٹو کے لیے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پھر پریزیڈنٹ جب سائن کرتا ہے تو وہ لا کا حصہ بنتا ہے، اس کے اپنے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، ہیڈس ہوتے ہیں. اور جوڈیشری کا جو ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ چیف جسٹس وغیرہ وہ الگ ہوتا ہے. تو ان تینوں کے درمیان میں لمیٹیشن سیٹ کرنا، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی چیف جسٹس جا کر وہ لیجسلیٹو. بیٹا اپنی مائک میوٹ رکھو. وعلیکم وعلیکم السلام. مائک میوٹ رکھو. بیٹا مائک میوٹ رکھو مائک. تو ایگزیکیوٹیو بیٹا انس مائک میوٹ رکھو. تو ایگزیکیوٹیو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری کے درمیان میں جو لمیٹیشنز ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. ایسے جیسے کہ ایگزیکیوٹیو کبھی بھی جا کر، بیٹا ہوگا آہستہ آہستہ ہوگا، ویٹ کرو، ٹھیک ہے نا. اور اپنی مائک میوٹ رکھو. جب میں کسی سے پوچھوں گا تو تب آپ ریسپانس کریں، بیچ میں انٹرفیئر نہیں کریں، ٹھیک ہے نا. تو ایگزیکیوٹیو جیسے کہ پرائم منسٹر کبھی بھی جا کر چیف جسٹس کے سیٹ پر بیٹھ کر اس کی ذمہ داری نہیں سنبھالے گا. اگر سنبھالے گا تو وہاں پر جا کر بیٹھے گا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے اپنی لمیٹیشنز کراس کی ہیں. ایز اے ایگزیکیوٹیو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح چیف جسٹس کبھی پرائم منسٹر کی جگہ پر جا کر نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ چیف جسٹس ہے. اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر اگر اس کو کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے، ویسے نارملی یہ نہیں ہوتے، چیف جسٹس ایز اے پرائم منسٹر سے الیکشن نہیں لڑتے. تو خیر یہ ان کے درمیان میں لمیٹیشن سیٹ کرتا ہے. ٹو پرووائڈ فنڈامنٹل رائٹس جیسے کہ جسٹس، ایکولیٹی اور رائٹس ٹو دا انڈیویجولس پرووائڈ کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن میں جیسے کہ سٹیزنس کی جو رائٹس ہیں اس کو بھی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ جسٹس پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جسٹس پرووائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کے اوپر کیس ہے تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور وداؤٹ جوریڈیکیشن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کیس چلانا ہوتا ہے اور اس کے لیے پولیس کا ادارہ ہوتا ہے جو کہ اس کو کورٹ میں پریزنٹ کرتا ہے. اور ایکولیٹی جیسے کہ آل سٹیزنز آر ایکول بیفور دا لا، قانون کی نظر میں سارے شہری برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی سیکٹ سے، کسی بھی پرٹیکولر بلیف سے تعلق رکھتے ہوں. دے آل بیسیکلی ایکول بیفور دا لا. تو اگر کوئی ایک کرسچن مرڈر کرتا ہے تو اس کو بھی اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن جو سزا ہے جیسے کہ 14 ایئر امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے یا پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، پھانسی دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح اگر مسلم کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ ہوگا کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی نظر میں سارے برابر ہیں. کانسٹیٹیوشن ٹریٹس ایوری انڈیویجول irrespective of religious differences. اور رائٹس ٹو انڈیویجول
جو آپ کے انڈیویجول کے رائٹس ہیں، جو بھی کہ آپ کے جیسے کہ رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو پارٹی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، اور رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ ہے، جتنے بھی آپ کے رائٹس ہیں تو وہ سارے آپ کی، جیسے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، وہ سارے کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پرزرو کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ جو سسٹم کانسٹیٹیوشن میں پرووائڈڈ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیموکریسی کا جو فارم ہے وہ پارلیمنٹری فارم ہے، یہاں پر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا ڈیموکریسی کو پرزرو کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی ایبروگیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پنشمنٹ ڈیفائنڈ ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، کہ اس نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ڈسٹرب کیا ہے یا پھر اس کو اوور رول کیا ہے. یہ جو آرگنس ہیں اسٹیٹ کے. جی بیٹا. نہیں ہو رہی. میں پھر سے دکھاتا ہوں، کوشش کرتے ہیں، پھر سے کوشش کرتے ہیں، ایک رکمو. ابھی ہو رہی ہے؟ اچھا. چلو چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. ہاں تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو آرگنس ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری، یہ تین آرگنس ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کے. تین آرگنس ہوتے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کے تین آرگنس ہوتے ہیں. ان تین آرگنس کے درمیان میں اگر کانفلکٹ ہو تو کون ریزالو کرے گا؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں، یا ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو میں، لیجسلیٹو اور جوڈیشری میں اگر کانفلکٹ ہو تو کیسے ریزالو کیا جائے گا؟ وہ کون سے طریقے ہوں گے جس سے یہ کانفلکٹ ریزالو کیا جائے گا، ہے نا؟ تو بیسیکلی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرتا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے لمیٹیشن سیٹ کر دے گا. اگر کوئی ایسی جگہ آ گئی جہاں پر لمیٹیشنس کراس ہو رہی ہیں، پھر یا پھر کوئی ایکسٹرا آرڈنری میئر لینا ہو، تو کانسٹیٹیوشن وہ سارے ایک ایک لیگل لیجسلیٹو پروسیس کے تھرو وہ اسپیشل آرڈیننسز وغیرہ لا کر، یا پھر اسپیشل بلز لا کر اس کو ریزالو کیا جائے گا. یا پھر جوائنٹ سیٹنگ میں اگر دو ہمارے پاس لیجسلیٹو اسمبلی میں بائی کیمرل ہاؤسز ہیں، اور دونوں میں اگر کانفلکٹ پایا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ان اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں ریزالو کیا جاتا ہے. نیکسٹ لاسٹ ہے جو ہے پرووائڈ فریم ورک فار دا لیجسلیشن اینڈ امینڈمنٹس، کہ کانسٹیٹیوشن میں کس طرح لیجسلیشن کس طرح کی جائے گی، یعنی کہ قانون سازی کیسے کی جاتی ہے، وہ کون سا پروسیس ہے جس سے ایک لا بنتا ہے، یا ایک آرٹیکل کیسے بنتا ہے، اس کو امینڈ کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ پورا ایک فریم ورک کانسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتا ہے. اور یہ ہم پورا ایک فریم ورک جو ہے وہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی اس کے تین سورسز ہیں. سب سے پہلے ہولی قرآن، کیونکہ پاکستان از اے اسلامک اسٹیٹ، لہٰذا کانسٹیٹیوشن جو ڈرائیو ہوتا ہے وہ قرآن سے ہوتا ہے، اور پھر سنہ سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے. قول جو آپ نے کہا ہے، اور فعل جو آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، اور تقریر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عمل کو جب آپ کے سامنے وہ عمل ہوا تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی. آپ کا کسی عمل پر خاموش رہنا یہ آپ کی رضامندی کا سبب ہے کہ آپ نے اس عمل کو صحیح سمجھا. تو لہٰذا جو ہے سنت بھی جو ہے یہ بھی سورس آف کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. تھرڈ دے آبجیکٹیو ریزولوشن، جیسے کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن کو،
تو آبجیکٹو ریزولوشن بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہوتی ہے. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے 300 سے آتا ہے، قرآن سے، سنت سے اور آبجیکٹو ریزولوشن سے. جیسے کہ آبجیکٹو ریزولوشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے. پھر اس کے پرنسپلس ڈیفائن کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بیسک پرنسپلس کمیٹیز آئی تھیں. تو پہلی بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ فیل ہو گئی تھی اور دوسری کو پھر آگے بڑھایا گیا تھا. خیر وہ پھر پورا ایک ہم ڈیٹیل پڑھ کر آئے ہیں. تو یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو اس میں ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کون سے ہیں، اور ان کانسٹیٹیوشنز میں جو فارمز ہیں وہ کون سی ہیں، اور ان کانسٹیٹیوشن کے سیلین فیچرز کون سے ہیں، اور کمپیریزن آف کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے. پھر اسلامک پروویژنز پڑھیں گے 1973 کے کانسٹیٹیوشن. اس میں ہم نے یہ کیا ہے، کیونکہ سیلین فیچرز کو الگ الگ رکھنے کے بجائے ہم نے ان کو ایک ساتھ جمع کیا ہے، اور کمپیریزن کے نام کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پر ہم اس کو پڑھیں گے. تو بیسیکلی ہم کانسٹیٹیوشن میکنگ کی بات کر رہے تھے، تو پہلے ہم کانسٹیٹیوشن کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارا جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیسے بنا تھا. تو فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس سے پہلے ہم کیسے بنا، اس سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی جس کو ڈیزالو کیا تھا گورنر جنرل غلام محمد نے. اور ڈیزالو کیوں کیا تھا گورنر جنرل محمد، یہ جو گورنر جنرل غلام محمد تھے جو پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل تھے، ایک ایکٹ تھا جو کہ پروڈا ایکٹ کہلاتا ہے، اور آرٹیکل 9، 10، 10A، 10B کے تحت یہ جو گورنر جنرل تھا اس کے پاس کچھ پاور تھے کہ وہ کسی بھی منسٹر کو ڈسمس کر سکتا تھا. اور پھر ہماری یہ جو اسمبلی تھی، ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، اس نے اس کے پاورز کو کرب کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. اور 21 سپٹمبر 1954 کو انہوں نے ایک امینڈمنٹ پیش کی تھی، پاس کروائی تھی، جس سے اس کے پاور ختم ہو گئے تھے. یعنی کہ اب وہ کسی بھی منسٹر کو ڈسمس نہیں کر سکتا تھا کرپشن کے بیسس پر، یا کسی اور جیسے مال ایڈمنسٹریشن کے وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس کو ڈسمس نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا یہ کہ گورنر جنرل خود نومینیٹ کرتا تھا پرائم منسٹر. جب تک کہ وہ آفس میں رہتا تھا وہ پرائم منسٹر اپنی پسند سے نومینیٹ کرتا تھا کہ یہ بندہ پرائم منسٹر بنے گا. تو اب یہ جب 21 سپٹمبر کے بعد اب وہ پرائم منسٹر کو نومینیٹ نہیں کر پائے گا، اور گورنر جنرل سے ریکوائر کیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ جو ہے اپنا جو پرائم منسٹر کی ایڈوائز ہے اس پر وہ جو ہے نا اس نے ایکٹ کرنا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. تو یہ کچھ ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے گورنر جنرل غلام محمد نے بڑا شارپلی ریئیکٹ کیا، اور 24 اکتوبر 1954 کو اس نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. 24 اکتوبر 1954 کو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو اس نے ڈیزالو کر دیا. اس وقت اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ تھے، یعنی کہ اسپیکر جو تھے، مولوی تمیز الدین تھے، انہوں نے 7 نومبر 1954 کو ایک پٹیشن سندھ چیف کورٹ، جسے آج ہم سندھ ہائی کورٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چیف کی جگہ پر ہائی لگایا جاتا ہے آج، تو سندھ ہائی کورٹ آج، اور پرانے زمانے میں اس کو سندھ چیف کورٹ کہا جاتا تھا، وہاں پر انہوں نے یہ کیس دائر کیا. اور یہ جو آبزرویشن تھی سندھ ہائی کورٹ کی، انہوں نے یہ کہا کہ گورنر جنرل کے پاس ایسا کوئی پریویلیج نہیں ہے، ایسا کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے، ڈسولوشن کا اس کے پاس پاور نہیں. اور انہوں نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے، کیونکہ اس کے برٹشرز نے ان کو بنایا تھا اور پرپز یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی، لہٰذا یہ سوورن باڈی ہے اور یہ کسی بھی ایجنسی کے انڈر نہیں آتی، جیسے کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا 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 کسی بھی اور ایجنسی کے انڈر میں نہیں آتی. اگر کوئی ایسی ایجنسی ہو جو اس نے خود کریٹ کی ہو اس پرپس کے لیے، تو وہی ایجنسی اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے، ادروائز نہیں کر سکتی.
گورنر جنرل غلام محمد نے جب اس کو ڈیزالو کیا تھا تو محمد علی بوگرا کے انڈر میں ایک 8 کمیٹی جو ہے نا کاؤنسل اس نے کاؤنسل آف منسٹرز بنائی تھی. پھر اس چیف سندھ کورٹ نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ نے جو کاؤنسل آف منسٹرز بنائی ہے یہ انلیگل ہے، کیونکہ انڈین ایکٹ 1935 کے تحت کانسٹیٹیوشن اس ایکٹ کے تحت ملک چلایا جا رہا تھا، کیونکہ یہ ملک کا عارضی قانون تھا، لہٰذا اس میں ایسی کوئی بھی شک نہیں تھی، پروویژن نہیں تھی کہ جس میں گورنر جنرل کے پاس ایسا رائٹ ہو. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو کاؤنسل آف منسٹرز اس نے جو 8 بندے نومینیٹ کیے تھے، اپوائنٹ کیے تھے کاؤنسل آف منسٹرز میں، وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اور ان کا کوالیفائی کرنا نیشنل اسمبلی کے لیے اسمبلی کی ممبرشپ کے لیے ضروری تھا. لہٰذا یہ وہ بندے تھے جو کہ ممبر بھی نہیں تھے، تو اس کے پاس ایسا پاور نہیں تھا. تو اس وقت یہ جو جارج جو ہے نا کانسٹنٹین جو ہے وہ تھے، انہوں نے پھر ایک ورڈکٹ دیا تھا، جو کہ چیف جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے اس وقت. انہوں نے ریٹ آف امینڈمنس دیا تھا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ٹرم ہے، بیسیکلی یہ ایک لیٹن ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی کمانڈ، اس کی میننگ ہوتی ہے وی کمانڈ، کہ ہم آرڈر دیتے ہیں. یہ بس یہ آرڈر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کورٹ یا کسی بھی آفس کے جو آفیشلز ہوتے ہیں ان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں. یعنی کہ مولوی تمیز الدین کو کہا گیا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور یہ جو کاؤنسل آف منسٹر ہے اس کو اللیگل ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو ہے نا کیونکہ انڈین ایکٹ 1935 میں اس کی کوئی پروویژن نہیں تھی. اور جو ہے نا پھر کیا ہوا کہ یہ جو ہمارے گورنر جنرل غلام محمد تھے، انہوں نے پھر 21 مارچ کو 1955 کو اپنا کیس جو ہے وہ فیڈرل کورٹ یعنی آج کی سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کیا. اس وقت چیف جسٹس محمد منیر احمد خان تھے، اور انہوں نے یہ مانا کہ تسلیم کیا تھا کہ ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے انڈین 1935 ایکٹ میں کہ جس سے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا سکے. لیکن فیڈرل کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ اس کا کام کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا یہ تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائے، لہٰذا وہ اب کانسٹیٹیوشن بنانے میں فیل ہو گئی ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو ہے نا یہ جو ایکسٹرا آرڈنری پاور کے تحت گورنر جنرل نے یہ جو کام کیا ہے، یعنی کہ جو ڈیزالو کیا ہے، وہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں کیا ہے. اور انہوں نے گورنر جنرل کو ایڈوائز کیا سپریم کورٹ نے کہ آپ الیکشن پھر سے کروائیں، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشن پھر سے ہوں گے. لہٰذا یہ جو ہماری فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے یہ ڈیزالو ہو گئی. اب دوسری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے جو ہے نا وہ الیکشن کروائے گئے، اور یہ الیکشن 28 مئی کو اناؤنس ہوئے تھے. اور یہ الیکشن جو ہے یہ ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، ہر اسکول میں ایک پولنگ بوتھ لگتا ہے اور وہاں پر لوگ جا کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ الیکشن کہلاتے ہیں. اس وقت یہ الیکشن انڈائریکٹ الیکشن ہوئے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے. 80 اس میں ممبر تھے، جس میں سے 70 ممبر الیکٹڈ تھے جو کہ ایسٹ پاکستان سے، اور آپ کے 40 ممبر تھے، اور 30 جو ہے نا ویسٹ پاکستان سے تھے، اور اس میں سے 10 جو ممبر تھے وہ نامینیٹ ہوتے تھے. ٹوٹل ملا کر 80 تھے. تو 40 جو ہے ممبر بیسیکلی ایسٹ پاکستان، 40 ویسٹ سے تھے. تو اس طرح کے ایک کرائٹیریا بنا کر جو ہے نا الیکشن ہوئے. اس الیکشن کے نتیجے میں ہوا یہ کہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ الیکشن جیت گئی، اور پھر 27 جولائی کو مری میں ایک سیشن ہوا، اور پھر لیگ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چودھری محمد علی جو 4تھ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، انہوں نے ان کو یہ کیا. اس وقت پھر گورنر جنرل غلام محمد، جیسے کہ اس کو پیرالائسس بھی تھا، آپ اگر قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھیں گے نا تو اس میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی کہ وہ کیسے کھاتا تھا اور کس طرح وہ متاثر بندہ تھا، پیرالائزڈ ہے. تو اس کی طبیعت جو ہے وہ اگست میں خراب ہو گئی. تو اس نے کیا کیا، اسکندر مرزا کو اس نے اپوائنٹ کیا، اور پھر اسکندر مرزا نے جو ہے ان سے حلف لے لیا
چودھری محمد علی سے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو چودھری محمد علی ہے انہوں نے کیا کام کیا۔ سب سے پہلے جو ہے چودھری محمد علی نے ویسٹ پاکستان ایکٹ جو ہے 30 سپٹمبر 1955 کو اس کو انہوں نے پاس کروا دیا، اور پھر یہ جو کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہے انہوں نے ایک ڈرافٹ جو ہے وہ 29 فروری 1956 کو اڈاپٹ کیا، اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 23 مارچ 1956 کو، یعنی جس دن یہ جو 23 مارچ ہے یہ لاہور ریزولوشن یا پاکستان ڈے منایا جاتا ہے، اسی دن 23 مارچ کو پاکستان بیکیم دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ تو اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے چودھری محمد علی تھے۔ اب کنکلوڈ کرتے ہیں ہم اس سے کہ 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے چودھری محمد علی تھے، جو کہ پاکستان کے 4تھ پرائم منسٹر تھے، اور اس کو بنانے والی جو تھی وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، سیکنڈ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی، کیونکہ فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی اور سپریم کورٹ نے دوسری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے لیے الیکشن کا کہا تھا، اور یہ کانسٹیٹیوشن 29 فروری کو اڈاپٹ کیا گیا، اور 3 مارچ 1956 کو یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان میں نافذ کر دیا گیا، اینڈ پاکستان بیکم اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اس کی جو پروویژنس ہیں یا جو سیلین فیچرز ہیں وہ بعد میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کانسٹیٹیوشن کی طرف۔ تو دوسرا جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے پہلے تھوڑی سی چیزیں چینج ہوئی۔ تو جیسے یہ آپ کی چودھری محمد علی جو کہ 4تھ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، وہ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ممبرز تھے، یعنی ان کی پارٹی کے جو ممبرز تھے، جو اس وقت کی جو اسمبلی تھی اس سے وہ نو کانفیڈنس فیس کر رہے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ریزائن کر دیا، اور پھر اس وقت عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی جو کہ خان صاحب، ڈاکٹر خان صاحب جو کہ خان آف یہ جو سوات کے جو باچا خان والے ہیں ان کے بڑے تھے، تو خان عبد الغفار خان کے یہ بڑے تھے۔ جی بیٹا، بیٹا یہ بیک گراؤنڈ پڑھ لیں، بیک گراؤنڈ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں ان کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کا۔ تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی، اس کا نام تھا ریپبلکن پارٹی۔ ان دونوں نے مل کر چودھری محمد علی کے ریزائن کرنے کے بعد شور وردی جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر بنایا، اور یہ پھر 1 سال کے لیے پرائم منسٹر بنے۔ پھر یہ بھی چلے گئے، اور پھر ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ کو پھر مسلم لیگ نے، اور ساتھ میں ریپبلکن پارٹی یہ جو ڈاکٹر خان صاحب کی تھی انہوں نے مل کر ان کو پرائم منسٹر بنایا، اور یہ پاکستان سے سب سے چھوٹے ٹینیور والے پرائم منسٹر تھے، جو کہ ان کا 2 مہینے کے لیے وہ پرائم منسٹر رہے۔ اور پھر عوامی لیگ اور ریپبلکن پارٹی نے جیسے شور وردی کو لے کر آئے تھے، ویسے پھر انہوں نے ملک فیروز خان نون کو وہ لے کر آئے، اور پھر یہ کیبنٹ بنائی گئی۔ لیکن اس میں ملک فیروز خان نون کی گورنمنٹ میں عوامی لیگ شامل نہیں تھی، انہوں نے پورا بنگال سنبھالا ہوا تھا، صوبائی حکومت سنبھالی ہوئی تھی، اور پھر یہاں پر جو سینٹرل گورنمنٹ تھی یعنی فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی کوئی کیبنٹ ممبر نہیں تھا، یعنی کہ کوئی منسٹر نہیں تھا، نہ لال منسٹر نہ فیڈرل منسٹر وغیرہ کوئی نہیں تھا۔ پھر کیونکہ الیکشن کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، اور الیکشن ہوتے تو مرزا جو ہے یعنی کہ یہ جو اسکندر مرزا ہے وہ کیا ہو جاتا، اس کو امید تھی کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پھر اس کی پاور چلی جائے گی، ایز اے پریزیڈنٹ وہ نہیں رہے گا، کیونکہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آیا نا، تو یہ جو گورنر جنرل بیمار ہوئے تو انہوں نے اسکندر مرزا کو اپوائنٹ کیا تھا نا ایز اے ایکٹنگ گورنر جنرل، اور پھر جب کانسٹیٹیوشن بنا تو اسکندر مرزا جو ہے وہ پاکستان کے پہلے صدر بن گئے تھے، آخری گورنر جنرل یعنی 4تھ گورنر جنرل، فرسٹ پریزیڈنٹ بنے تھے۔ پھر انہوں نے ایوب خان کے ساتھ مل کر 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگوا دیا، اور پھر 26 اکتوبر کو مرزا جو ہے اس نے ریزائن کیا،
اور پھر ملک سے باہر چلے گئے. اور 27 اکتوبر کو 1958 کو بالکل 20 دن بعد جو ہے ایوب خان جو ہے بیکم دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. تو جب ایوب خان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ انہوں نے 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس کو ایبروگیٹ کر دیا. اور پھر انہوں نے اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو انہوں نے بین کر دیا. اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے ان لیڈرز کے، ان کے وہ اکاؤنٹ انہوں نے فریز کر دیے. اور پی پی او انہوں نے ایشو کیا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس انہوں نے 1960 میں انٹروڈیوس کیا، پیش کیا. جی بیٹا. آواز نہیں آپ کی کلیئر آ نہیں ہے، آپ کی آواز. ہاں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بعد کی بات ہے. وہ یہ جو نا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور آپ کے جو ہے نا فیلڈ مارشل، اس کا ڈفرنس میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ. تو بیسیکلی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ پر کنٹرول کرتا ہے، اور فیلڈ مارشل وہ ہوتا ہے جو کہ جتنی بھی آپ کی فورسز ہیں نا ان کا سربراہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو سب کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایئر فورس آپ کی نیوی اور یہ سب کو، ٹھیک ہے نا، آرمی وغیرہ سب کا ہیڈ بن جاتا ہے. لیکن وہ گورنمنٹ نہیں چلاتا، ٹھیک ہے نا؟ فیلڈ مارشل گورنمنٹ نہیں چلاتا. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وہ گورنمنٹ کو رن کرتا ہے. یہ بیسک ڈفرینس یہی ہے. اچھا بیٹا، تو ہاں اس نے کیا کیا تھا، پی پی او جو ہے نا، پبلک اینڈ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، اس نے 1960 میں اس نے ایوب خان نے دیا، جس کا مطلب کیا تھا کہ جو ان کے خلاف کرٹیسزم تھی اس کو کنٹرول کیا جا سکے. پھر انہوں نے کیسے کانسٹیٹیوشن بنایا؟ سب سے پہلے ایوب خان نے کیا کیا، 17 فروری 1960 کو انہوں نے ایک کمیشن اپوائنٹ کی. اس کمیشن میں جو ہے نا ٹوٹل 10 ممبر تھے، اور یہ کمیشن جو ہے انڈر شہاب الدین بنی تھی. چیف جسٹس، یہ چیف جسٹس رہے ہیں، فارمر چیف جسٹس یعنی کہ ریٹائر چیف جسٹس تھے جسٹس شہاب الدین. انہوں نے شہاب الدین نے کیا کیا تھا، ایک 40 کوشچنیئر بنائے، کوشچنس بنائے تھے، 40 کوشچنس، اور جس کی 9,000 انگلش کاپیز بنائی تھی انہوں نے، اور 19,000 انہوں نے کاپیز بنائی تھی اردو اور بنگالی زبان میں. بیسیکلی وہ جاتے تھے جتنے بھی ایجوکیٹڈ کلاسز تھیں، جیسے کہ ریٹائرڈ ججز، آپ کے بیوروکریٹس، اور اسی طرح جو ہے نا آپ کے جناب میڈیا کے جو پرسنس تھے، فگر پرسنالٹیز، ان سے جو ہے نا وہ جا کے یہ ریسپونڈ کرتے تھے. اور جو آفیشلی آ کر نہیں کر پاتا تھا تو ان کے پاس یہ خود جسٹس شہاب الدین بھی جایا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے یہ جو ہے نا جو کیبنیٹ تھی آپ کی، ایوب خان کی کیبنیٹ تھی. ایوب خان کی کیبنیٹ نے جو ہے نا ایکسٹرنل منسٹر تھا، ایکسٹرنل افیئرس کا منسٹر تھا منظور قدیر. اس کے انڈر میں ایک سب کمیٹی بنائی تھی اس کیبنیٹ نے، ایوب خان کی کیبنیٹ نے. اور پھر اسی کیبنیٹ نے جون 1962 کو اس کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا انہوں نے اپروو کیا. اور پھر یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے 8 جون 1962 کو ملک میں آ گئے. اب تیسرا جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں ہم کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو مارشل لا ہے وہ لگا 25 مارچ 1960 کو مارشل لا لگایا گیا. اب بیسیکلی کیا تھا کہ ایوب خان کے اگینسٹ میں ایک موومنٹ چل رہی تھی. اس میں بیسیکلی اس موومنٹ کا پرپس کیا تھا کہ ایوب خان کو اتارا جائے. اور جو ہے یہ جو
انہوں نے کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا تھا، پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن، اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے، اس کی جگہ پر پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن لایا جائے۔ اور اس موومنٹ میں جو ہے عوامی لیگ کے مجیب الرحمان تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھٹو تھے۔ جب جب ایوب خان گئے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے یحییٰ خان کو، اور یحییٰ خان نے اناؤنس کیا کہ وہ الیکشن کروائیں گے، یحییٰ خان نے اناؤنس کیا کہ وہ الیکشن کروائیں گے، اور پھر الیکشن کے لیے انہوں نے ایک مینیفیسٹو دیا جو کہ لیگل فریم ورک آرڈر کہلاتا ہے۔ یہ 30 سپٹمبر 1970 کو انہوں نے یہ دیا تھا، اور آتے ہی انہوں نے 1 یونٹ کو ختم کر دیا تھا، اور پھر جو ہے آپ کے یہ جو پارلیمنٹری سسٹم، جیسے کہ ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈینشل سسٹم تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، تو پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا کریکٹر، جیسے کہ ہم آبجیکٹیو ریزولوشن میں یہ جیسے کہ ہم وہ دیکھ کر آئے نا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کون سے چیلنج فیس کر رہی تھی، تو ایک کریکٹر آف دا کانسٹیٹیوشن بھی تھا نا۔ تو ایل ایف او میں لیگل فریم ورک آرڈر میں یحییٰ خان نے یہ کہا کہ اسلامک کریکٹر ہوگا کانسٹیٹیوشن کا، اور ڈائریکٹ الیکشن ہوگے۔ یہ جو پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن تھا ایوب خان کا، تو اس میں کیا تھا، انڈائریکٹ الیکشن ہوا کرتے تھے، بی ڈیز جو ہے نا وہ الیکٹ کرتے تھے، جیسے کہ یہ الیکشن جو اس کے درمیان میں 1964 میں، دسمبر 1964 میں، اور پھر جنوری کے شروع میں جو ہوئے تھے ایوب خان کے درمیان میں، فاطمہ جناح کے درمیان میں، تو وہ یہ انڈائریکٹ الیکشن ہوئے تھے۔ بی ڈیز جو ہے 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے جو کہ الیکشن لڑتے تھے۔ پھر فنڈامنٹل رائٹس بھی پروٹیکٹ کیے گئے اور جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، تو لہٰذا یہ ایک ڈیٹ دی گئی کہ بھئی الیکشن ہوں گے، لیکن یہ الیکشن ڈیلے ہو گئے، 7 دسمبر 1970 کو ہوئے۔ اس الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی جو آئی تھی وہ عوامی لیگ آئی تھی، انہوں نے 160 سیٹیں جیتی تھی، اور پھر پی پی نے جو ہے 81 سیٹیں جیتی تھی، اور باقی جمعیت علماء پاکستان جو اہل سنت کی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے 7 جیتی تھی۔ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ بھی اہل سنت والوں کی پارٹی ہے، تو انہوں نے بھی 7 سیٹیں جیتی تھی، اور پھر اسی طرح جماعت اسلامی یہ بھی اہل سنت والوں کی پارٹی ہے، تو انہوں نے 4 سیٹیں جیتی تھی۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ اسلامک پولیٹیکل پارٹیز نے بھی سیٹیں جیتی تھی، اور نان اسلامک پارٹیز جیسے سیکولر پارٹیز بھٹو نے بھی الیکشن میں یہ سیٹیں جیتی تھی۔ اب کانسٹیٹیوشن کی جو ہے نا جیسے کہ ایک ریس لگی ہوئی تھی کہ بھئی جو ایوب خان تھے وہ چاہتے تھے کہ کانسٹیٹیوشن ان کے ایل ایف او کے بیس پر بنے، لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت جو انہوں نے 30 سپٹمبر 1970 کو دیا تھا اس کے تحت کانسٹیٹیوشن بنے، لیکن بھٹو چاہتے تھے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سارے صوبوں کو ملا کر کنسنسس کے ساتھ یہ کانسٹیٹیوشن بنائے، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بننا چاہیے، اور مجیب الرحمان جو ہے وہ چاہتا تھا کہ 6 پوائنٹ کے بیسس پر کانسٹیٹیوشن بنے، کیونکہ وہ فیڈریشن نہیں کانفیڈریشن کی بات کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کانفیڈریشن کی بیس پر ہو، اور پھر جو ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کے بعد صرف 2 ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ڈیفنس اور فورن افیئرس ہونی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے نا اسٹیٹ کے پاس جو رائٹ ہے کہ بھئی وہ ٹیکس وغیرہ لگاتی ہے، جیسے کہ پاکستان کے، تو پورے پاکستان پر فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، تو یہ صوبوں کے پاس رائٹ جانا چاہیے، اور صوبوں کی اپنی ڈیفرنٹ کرنسی ہونی چاہیے، فورن ایکسچینج کے جو اکاؤنٹ ہے وہ الگ ہونے چاہیے، تو اس طرح کے کچھ پوائنٹس جو ہے مجیب الرحمان نے دیے تھے، جو کہ 1966 میں انہوں نے دیے تھے، اور یہ 6 پوائنٹس کے نام سے بڑے فیمس تھے۔ تو مجیب الرحمان چاہتا تھا کہ وہ بیسیکلی کیا کرے، 6 پوائنٹ کے بیس پر کانسٹیٹیوشن بنائے۔ اب ہوا یہ کہ ڈھاکہ میں یہ اجلاس ہونا تھا، لیکن یہ اجلاس جو ہے نا وہ کینسل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر مفتی بہینی والوں نے وہاں پر جو ہماری فوج تھی یا جو ہمارے سیولینس ویسٹ پاکستان کے پھنسے ہوئے تھے ان کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، اور یہ لوگ جا کر ٹریننگ لیتے تھے انڈیا سے، اور پھر لا کر ہمارے ایسٹ پاکستان میں ویسٹ پاکستانی کے ساتھ یا فوج کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ تو بیسیکلی کیا ہوا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آیا، یہ کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ کے نتیجے میں آیا۔ یہ جو الیکشن ہوئے تھے اس کے نتیجے میں جو پارٹیز جیتی تھیں، تو 7 دسمبر 19 جو ہے نا آپ کے 72 کو
یایا خان چلے گئے تو پھر 20 دسمبر کو بھٹو جو بیکم دا سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، انہوں نے جب یہ اسمبلی قائم کی تو پھر جو پارلیمنٹری پارٹیز تھیں جنہوں نے الیکشن جیتے تھے ان کو ملا کر ایک کانسٹیٹیوشنل ایکارڈ، ایک آئینی معاہدہ طے پایا، اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی جو کہ نواب محمد احمد خان قصوری کے انڈر میں انہوں نے 17 اپریل 1972 کو بنائی تھی، اس میں 25 اس کے ممبر تھے، اور پھر اس کمیٹی نے ایک ڈرافٹ بل یعنی کہ رف کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اور پھر نیشنل اسمبلی نے اس بل کو پاس کیا تھا 10 اپریل 1973 کو۔ پھر یہ جو بل پاس ہو گیا تو اس کے بعد جو یہ ہے بھٹو جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے انفورس کیا گیا تھا 14 اگست 1973 کو۔ اس کانسٹیٹیوشن کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے، کیونکہ یہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن تھا تو پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو بن گئے، اور پھر فضل الہی کو جو ہے انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے جو 3 کانسٹیٹیوشن ہیں ان کا پیچھے بیسک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ 3 کانسٹیٹیوشنز بنے کیسے، وہ کون سے حالات تھے جن حالات میں یہ تینوں کانسٹیٹیوشن بنے۔ پہلے کانسٹیٹیوشن کے ہم نے حالات یہ دیکھے کہ یہ جو فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی انگریزوں نے بنا کے دی تھی کہ بھئی یہی تمہارا قانون بنائے گی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں دوسری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ آ گئی، اور دوسری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے آ کر چودھری محمد علی کے انڈر میں یہ کانسٹیٹیوشن بنایا۔ پھر یہ کانسٹیٹیوشن جو پہلا ہے یہ کیسے ختم ہوا؟ 7 اکتوبر 1958 کو جب مارشل لا لگا، ایوب خان بیکم دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آن 27 اکتوبر 1958، تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کو بین کر دیا، اور پھر انہوں نے جسٹس شہاب الدین کے اندر ایک کمیشن بنائی اور انہوں نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ پھر ایوب خان کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ ہوئے، اور پروٹیسٹ کے نتیجے میں انہوں نے ریزائن کیا اور اپنے پاور جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دیے، حالانکہ یہ پاور ٹرانسفر ہونے تھے اس وقت کے جو عبد الجبار جو تھے ان کے اسپیکر تھے، عبد الجبار کو پاور ٹرانسفر ہونے تھے، کیونکہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں یہی تھا کہ اگر پریزیڈنٹ ریزائن کرتا ہے تو اس کے پاور ٹرانسفر کریں گے وہ کرے گا اسپیکر کو، تو لہٰذا اسپیکر کو پاور ٹرانسفر نہیں ہو رہا، یہ پاور ٹرانسفر ہو گئے یایا خان کو۔ پھر یایا خان کے زمانے میں بنگلہ دیشیوں نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑ دی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہم سے الگ ہو گئے، اور پھر آ گئے بھٹو صاحب نے پھر یہ تیسرا کانسٹیٹیوشن بنایا، اور یہ پاکستان کا پرماننٹ اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے۔ اب تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں ان تینوں کانسٹیٹیوشن کا۔ بیٹا بیسیکلی کیا ہے کہ ہم تینوں کانسٹیٹیوشن جیسے 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 1962 کا کانسٹیٹیوشن، 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے یہ جو ہیں سیلینٹ فیچرز ہیں، ان کے بلاکس میں یہ جو آپ کو کالمز میں نظر آ رہے ہیں وہ ان کے سیلینٹ فیچرز ہیں، لیکن ہم ان کو کمپیریزن میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پہلا، یہ 23 مارچ 1956 سے 7 اکتوبر کے درمیان میں رہا بس۔ تو یہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ 2 سال کے قریب یہ کانسٹیٹیوشن چلا، اور 7 اکتوبر 1958 کو مارشل لا لگا تو یہ ختم ہو گیا۔ پھر ایوب خان نے جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا، ان کی کیبنٹ نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا، یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی نے بنایا تھا، یہ کیبنٹ نے بنایا تھا جو کہ ایوب خان کے انڈر میں کام کر رہی تھی۔ تو 8 جون 1962 سے یہ کانسٹیٹیوشن چلا 25 مارچ 1969 کو۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ مارشاء اللہ لگا تو یہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہو گیا، اور پھر یہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پر جو کانسٹیٹیوشن ایکارڈ کے نتیجے میں جو کانسٹیٹیوشن آیا، متفقہ اسمبلی نے یہ کانسٹیٹیوشن بنایا، تو وہ 14 اگست 1973 سے آج تک چل رہا ہے۔ بیچ میں اس کو تھوڑا سا سسپینڈ کیا گیا تھا، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو خیر یہ جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا ان میں 234 آرٹیکل تھے، 6 پارٹس تھے، اور اس کے جو ہے نا دوسرا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 250 آرٹیکلز تھے، 5 شیڈولز تھے، اور اس طرح جو ہے آپ کے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 والا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ بیسیکلی اس کے جو ہے نا 280 آرٹیکلز ہیں اور 12 پارٹس ہیں اور 7 شیڈول ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان میں یہ جو کامن ہے
پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کانسٹیٹیوشن ریٹن کانسٹیٹیوشن سے. اب ریٹن کانسٹیٹیوشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ جسے امینڈ کیا جا سکے، وہ کانسٹیٹیوشن جو کہ ریٹن ہو، ٹھیک ہے نا، ڈاکیومنٹڈ ہو. تو یہ کیونکہ تینوں کانسٹیٹیوشن ڈاکیومنٹڈ ہو اور ان میں امینڈمنٹ کی جا سکتی تھی، لہٰذا تینوں کانسٹیٹیوشن ریٹن کانسٹیٹیوشن تھے، اور تینوں کانسٹیٹیوشن ریجڈ کانسٹیٹیوشن تھے کہ ان میں امینڈمنٹس کی جاتی سکتی تھی، لیکن ایک ریگرس یا ریجڈ پروسیس کے ذریعے. وہ جو نیشنل اسمبلی کا پروسیس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اسمبلی کس طرح کانسٹیٹیوشن کو کرتی ہے. بیٹا 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی فارم کیا تھی؟ جیسے کہ بیسیکلی ہم پڑھ کر آئیں کہ ڈیموکریسی کے دو فارم ہیں، ایک پریزیڈینشل، دوسرا پارلیمنٹری. تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پر بیس کرتا ہے، یعنی کہ اس ٹائم پر آپ کو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نظر آئیں گے. جب یہ کانسٹیٹیوشن آیا تو اس وقت چودھری محمد علی واز دا پرائم منسٹر اور اسکندر مرزا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ تھا. 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کیونکہ پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن تھا تو اس وقت ایوب خان جب 1964 میں الیکشن ہوئے تو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت تو ایوب خان بیکم دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور ان کے ٹائم پر پرائم منسٹر نہیں تھا. پھر 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا کیونکہ یہ پارلیمنٹری فارم تھا تو اس میں دو ہوتے ہیں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو جب 14 اگست 1973 کو یہ کانسٹیٹیوشن انفورس ہوا تو اس وقت بھٹو بیکم دا پرائم منسٹر اور فضل الہی بیکم دا پریزیڈنٹ آف دا پاکستان. ریفرینڈم، اس کانسٹیٹیوشن نے یہ جو 1956 کے والا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں پرووائڈ کیا تھا جس سے ریفرینڈم کی بات ہو. ریفرینڈم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کنٹری میں کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ کوئی اوپینین کروانا ہو تو جیسے کہ ایوب خان نے جو کیا تھا ایک کوشچنئر کے ذریعے انہوں نے سروے میتھڈ کو یوز کر کے انہوں نے اوپینین لیا تھا نا. تو ایک ہوتا ہے ریفرینڈم کروانا، جیسے کہ پبلک اس پر ووٹ کرتی ہے. جیسے کہ ضیاء کے زمانے میں یہ ریفرینڈم ہوا تھا کہ آپ کو کس طرح کا پولیٹیکل سسٹم چاہیے. تو 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ انٹروڈیوس کروایا تھا جہاں پر کنٹری میں ریفرینڈم کروایا جا سکتا تھا. اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اتھورائز کرتا ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ ریفرینڈم کروا سکتا ہے کسی بھی نیشنل ایشو پر، اور پرائم منسٹر کسی پرٹیکولر ایونٹ پر یا پرٹیکولر ایشو پر کروا سکتا ہے. اس میں الیکشن کا طریقہ کیا تھا، الیکشن کیسے ہوتے تھے؟ تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے. ڈائریکٹ الیکشن کو سمجھیں کہ ڈائریکٹ الیکشن کیا ہوتے ہیں. ڈائریکٹ الیکشن یہ ہوتے ہیں کہ جب پبلک جا کر ایم این اے یا ایم پی اے کو ووٹ کرتی ہے. جیسے کہ ہر 5 سال بعد ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں نا، اس میں کئی ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے اپنے گھروں سے صبح کو نکلتے ہیں اور پھر رات تک عشاء کے قریب یہ وقت ہوتا ہے جب پورا الیکشن کے پروسیس آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے اور پھر بتا دیا جاتا ہے کہ کون سی پارٹی نے کتنے ووٹ دیے. تو ہم جا کر خود جب ووٹ کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ الیکشن کہلاتا ہے. 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں دی بلکہ اس میں انڈائریکٹ ووٹنگ دی. انڈائریکٹ ووٹنگ کیسے ہوتی تھی کہ ایوب خان کے زمانے میں یہ جو کاؤنسلرز ہوتے تھے لوکل گورنمنٹ کے، بی ڈی گورنمنٹ، بیسک ڈیموکریٹس ان کو بی ڈیز کہا جاتا تھا، بیسک ڈیموکریٹس، ان کی تعداد 80,000 ہوتی تھی. تو یہ 80,000 جو ناظم، نائب ناظم، کاؤنسلر، یہ جو ہے نا مل کر ووٹ کرتے تھے پھر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو. جیسے کہ یہ جو کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی اور کنونشن مسلم لیگ جو بنی، ایوب خان کی لوگوں نے بنائی تھی کنونشن مسلم لیگ، اور پھر اس کے مقابلے میں فاطمہ جناح نے عوامی لیگ، مسلم لیگ اور یہ کچھ پارٹیز کو ملا کر انہوں نے ایک کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی بنائی تھی، اور پھر کمبائنڈ اپوزیشن کے تحت یہ الیکشن لڑے تھے. تو یہ الیکشن جو ہے انڈائریکٹ الیکشن تھے، یعنی کہ ناظم، نائب ناظم، کاؤنسلر جو ہے نا یہ جا کر ووٹ کرتے تھے. اور تھرڈ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کی بات کرتا ہے. پہلا اور تیسرا کانسٹیٹیوشن ڈائریکٹ الیکشن کی بات کرتا ہے.
اور ڈائریکٹ الیکشن کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک جب ووٹ کرتی ہے کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کو تو وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، نہ کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو۔ جب پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو جو ووٹ ہوتا ہے، یا جو آپ کی آج ہمارے ہاں جو ہے سینیٹ ہے، سینیٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں آپ کے انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک انسٹیٹیوشنز، تو یہاں پر پہلے کانسٹیٹیوشن میں کوئی اسلامک انسٹیٹیوٹ نہیں دیا گیا تھا، دوسرے اور تیسرے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک انسٹیٹیوٹ دیا گیا تھا، جیسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا پھر اسلامک انسٹیٹیوٹ یا ایڈوائزری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اور اسی طرح ایوب خان کے زمانے میں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنا تھا۔ تو یہ جو دو کانسٹیٹیوشن ہیں ان میں اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل دی گئی تھی۔ اس اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل یا اسلامک کاؤنسل کا پرپز کیا تھا؟ آئیڈیالوجی کاؤنسل کا پرپز کیا تھا؟ کہ کانسٹیٹیوشن کو دیکھنا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کہاں پر اسلام کے انجنکشنز کے اگینسٹ میں جا رہا ہے اور کہاں پر امینڈمنٹ کر کے اس کو اسلامک ان نیچر، اسلامک ان کریکٹر بنایا جا سکتا ہے۔ تو امینڈمنٹس کو دیکھنا جو کہ ایسی جو کہ اسلام کے ریپگننٹ ہو یا قرآن اور سنت کے خلاف ہو تو ان کو امینڈ کیا جائے، یا پھر جو آگے ایکٹس یا امینڈمنٹس آ رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے کہ وہ ان اسلامک نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ اس کے لیے جو ہے نا آپ کی اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ ایگزیکیوٹیو پاورز یعنی کہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کس کے پاس تھے؟ 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں زیادہ تر جو ایگزیکیوٹیو پاورز تھے وہ آپ کے پرائم منسٹر کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں پر پاورز جو ہے وہ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے پاس۔ اور جہاں پر پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ایگزیکیوٹیو پاورز ویسٹڈ ان دا پریزیڈنٹ انڈر 1962 کانسٹیٹیوشن۔ تو 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ جو ایگزیکیوٹیو پاورز تھے وہ دیے گئے تھے پریزیڈنٹس کو۔ کیونکہ ایوب خان کے زمانے میں یہ کانسٹیٹیوشن رہا تو بس وہ ایوب خان ہی پریزیڈنٹ رہے اور صرف انہوں نے ان پاورز کو، پریزیڈنشل پاورز کو انجوائے کیا۔ اور جو تھرڈ کانسٹیٹیوشن ہے جو کو ہمارا کرنٹ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کیونکہ پارلیمنٹری ان نیچر ہے تو لہٰذا دو پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے پریزیڈنٹ کی ایڈوائس کے ساتھ، پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھ کے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، اور assent to bills passed by the parliament are written those۔ لیکن یہ جو پوائنٹ ہے assent to the bills passed by the parliament are written these، تو یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے۔ آج پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ بل کو assent دیتا ہے، منظوری جو ہے بلوں کی، جب پریزیڈنٹ assent دیتا ہے within 10 days تو وہ it become law۔ لسٹ آف سبجیکٹ، تو 1956 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں 3 طرح کے سبجیکٹس تھے: فیڈرل، پروونشل اور کانکرنٹ۔ فیڈرل وہ ڈپارٹمنٹ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جیسے کہ وابڈا، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کے ریلوے منسٹری ہو گئی، تو یہ جو فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان ڈپارٹمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے نا آپ کی پروونشل گورنمنٹ، تو یہاں پر پروونشل سبجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں جو انڈر آتے ہیں چیف منسٹر کے، اور کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جو کہ دونوں مل کر سنبھال رہے ہوتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، تو ان کو وہ کانکرنٹ سبجیکٹس کہتے تھے۔ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس میں صرف 2 سبجیکٹ تھے، فیڈرل اور پروونشل، یعنی کہ سینٹرل اینڈ پروونشل سبجیکٹس ہیں۔ صرف یا تو وہ فیڈرل میں آتے تھے یا وہ صرف پروونس میں آتے تھے۔ اور یہاں پر جو تھرڈ کانسٹیٹیوشن ہے، 2 lists were given in the constitution: federal list and the concurrent list, and residuary powers belongs to the provinces۔ تو ایسا سبجیکٹ اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ پھر پروونس کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریزیڈیوری پاورز ویسٹڈ ان دا پروونسز۔ تو پروونس میں جو ریزیڈیوری پاورز ہوتے ہیں وہ ویسٹڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ قائد اعظم کی ہم نے پڑھا تھا نا، انہوں نے
14 پوائنٹس دیے تھے 1929 میں. تو وہاں پر ان کے جو انہوں نے کہا تھا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ وتھ ریزیڈیوری پاورز ویسٹڈ ان دا پروونسز انہوں نے کہا تھا. تو وہ یہ ہوتا ہے بیٹا. پریزیڈینشل پاورز، پریزیڈنٹ کے پاس کون سے پاور تھے؟ 1956 اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، تو اس میں ان دونوں کانسٹیٹیوشن میں جو پریزیڈنٹس کے پاس پاورز ہوتے تھے، یہ جو پاور ہوتے تھے یہ ریزنیبل پاورز ہوتے تھے. یعنی کہ پریزیڈنٹ کے پاس ریزنیبل پاورز ہیں. اب 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی پر پریزیڈنٹ کے پاس ریزنیبل پاورز ہیں. ان کو ڈیٹیل ہم انشاءاللہ جب ہم کانسٹیٹیوشن پورا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور کیا کون سے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آتھ لینا، ایمرجنسی نافذ کرنا، اور پھر ایکویٹل کا ان کو رائٹ ہے، کسی کو بھی معاف کرنا چاہیں، کوئی بھی اگر ایون اس نے قتل کیا ہو تو پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ پارڈن کا رائٹ ہے کہ اس کو پارڈن کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ تھا پریزیڈنشل، تو لہٰذا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے دونوں کے پاور سمجھ دیں کہ وہ اسی ایک بندے پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے تھے. اس وجہ سے اس کو پریزیڈنشل کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں ہم، کیونکہ پاورس آر ویسٹڈ انٹو دا پریزیڈنٹ. اور یہی جو ہے امریکہ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پریزیڈنشل ہے. تو لہٰذا جو صدر ہوتا ہے آپ کا امریکہ کا، وہ جیسے کہ ٹرمپ ہے آج، تو اس کے پاس یہ سارے پاورز ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل، کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں. 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ایک نیا انسٹیٹیوٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نام سے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. اور اسی طرح 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ جو ہے اس کو وہ ہائیسٹ کورٹ ہے، اور پھر ہر صوبے میں ایک کورٹ آپ کی جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے. اسی طرح ایک آپ کی آزاد کشمیر میں ہے، اور کچھ لوور کورٹس ہیں جیسے کہ سیشنل کورٹس ہیں. تو یہ بھی آپ کے جو ہے نا کورٹس ہیں. تو اس طرح جو ہے نا کیٹیگرائزڈ ہیں. پھر ہاؤس کی بات کریں تو پہلا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ یونی کیمرل تھا. یونی کا مطلب ہوتا ہے ون، اور کیمرل کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس. تو لہٰذا فرسٹ کانسٹیٹیوشن اور سیکنڈ کانسٹیٹیوشن، 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 1962 کا کانسٹیٹیوشن، بوتھ ور یونی کیمرل کانسٹیٹیوشن. دے ہیڈ نیشنل اسمبلی اونلی، ان میں صرف نیشنل اسمبلی تھی. پارلیمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں صرف ایک ہاؤس ہوتا تھا، وہ تھی نیشنل اسمبلی. 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں جیسے کہ ہم پڑھ کر آئے تو اس میں 300 سیٹیں تھیں. اور دوسرے میں ہم نے پڑھا ایوب خان کے ٹائم پر کہ 157 سیٹس اس کے تھی، ان میں صرف ایک ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی ہوتی تھی. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ یونیک کانسٹیٹیوشن ہے ان ٹرمز آف ہاؤسز، کہ ہمارے پہلے دو کانسٹیٹیوشن میں یونی کیمرل تھا، لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن 1973 اس نے جو ہماری پارلیمنٹ انٹروڈیوس کروائی تو وہ بائی کیمرل پارلیمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. تو بائی کا مطلب ہوتا ہے دو، اور کیمرل کا مطلب ہوتا ہے ہاؤس، جس میں دو ہاؤسز تھے، ایک اپر ہاؤس اور دوسرا لوور ہاؤس. اپر ہاؤس مینس سینٹ، لوور ہاؤس مینس نیشنل اسمبلی. تو لہٰذا سینیٹ اور نیشنل اسمبلی انٹروڈیوس کروائی. لیکن تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے ان میں کہ یہ ہم انشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کو جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے وہاں پر بھی کہ نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں. پبلک ڈائریکٹلی جا کر کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ کرتی ہے. ایم این اے نیشنل اسمبلی اور ایم پی اے پروونشل اسمبلی کے ممبرس کو ووٹ کرتی ہے. لیکن سینیٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی پروونشل اسمبلیز میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کا طریقہ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے سینیٹ کا. سینیٹ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں، جیسے ہم نیشنل اسمبلی ہے نا، تو نیشنل اسمبلی میں بھی انڈائریکٹ ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن ہم بات کریں ایم این ایز کی،
جب ہم ایم این ایز کی بات کرتے ہیں تو نیشنل اسمبلی کی جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائریکٹ ووٹنگ. اور جب ہم پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں جو ووٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انڈائریکٹ ووٹنگ. یعنی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جب یہ ووٹ کرتے ہیں تو ان کی ووٹنگ کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ووٹنگ. بس یہ سمجھ لیں، جو ووٹ ایم این اے کرتا ہے، جو ووٹ ایم پی اے کرتا ہے، وہ ووٹ کہلاتا ہے آپ کا انڈائریکٹ ووٹ. اور جو ووٹ عوام کرتی ہے وہ ووٹ کہلاتا ہے آپ کا ڈائریکٹ ووٹ. 1956 کا کانسٹیٹیوشن، یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس، بل آف رائٹس کے نام سے بھی کہیں پر، جیسے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں آپ وہاں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کی جگہ بل آف رائٹس کے نام سے. تو سول اور پولیٹیکل رائٹس جو ہے یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے. لیکن ان کیس آف ایمرجنسی یہ سسپینڈ بھی کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے کووڈ آیا تھا نا، تو تب پولیس والے باہر گھوم رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے ہوتے تھے نا. تو اس طرح کی ایمرجنسیز میں آپ کے یہ جو سول رائٹس ہیں یا پولیٹیکل رائٹس ہیں یہ ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے ان کیس آف ایمرجنسی. اور 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن وہ بھی آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو آپ کے ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کے جو رائٹس ہیں فنڈامنٹل، وہ آپ کو انشور کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی وہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہمارا ایک حصہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا، جیسے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو جب حصے کو پڑھیں گے، آئیڈیولوجی کے بعد ہم نے پڑھا تھا کانسٹیٹیوشن کو نا. کانسٹیٹیوشن جیسے ہم کریں گے تو ہماری کورس آؤٹ لائن کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے رائٹس کا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہمیں کون سے رائٹس پرووائڈ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. جوڈیشری ول بی انڈیپینڈنٹ. اب دیکھو یہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں جوڈیشری جو ہے وہ کیا ہے آپ کی، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب جب ہم جوڈیشری انڈیپینڈنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جو ایگزیکیوٹیو اور لیجسلیٹو سے یہ انڈیپینڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ایگزیکیوٹیو اور لیجسلیٹو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی لیجسلیٹو کو ہم نے کیوں نہیں کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایگزیکیوٹیو کو ہم نے کیوں نہیں کہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ کیونکہ لیجسلیٹو میں پرائم منسٹر جاتا ہے، وہاں پر پرائم منسٹر سے کوشچننگ ہوتی ہے، پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی وہاں پر انٹرنس ہو گئی پرائم منسٹر کی لیجسلیٹو اسمبلی میں، تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی چیف جسٹس آ کر آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے. جیسے کہ پرائم منسٹر از ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ، لیکن چیف جسٹس از ناٹ ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ. چیف جسٹس آپ کے پارلیمنٹ کا ریسپانسبل نہیں ہوتا ہے. ان کے ہاں خیر ایک اپنا ہی طریقہ کار ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کی بنی ہوئی ہے. یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ججز کے اگینسٹ میں اگر کیسز ہوں تو وہ سنتی ہے، ان کی ہیئرنگ وہاں پر ہوتی ہے. بیٹا یہ کچھ کامن پروویژنس ہیں جو کہ 1956، 1962 اور 1973 میں ہیں. تو یہ جو پہلی سلائیڈ ہے آپ کی، پہلا جو سیکشن ہے اس میں 1956 اینڈ کامنس والا، تو اس میں جتنے بھی ہیں یہ تینوں، یہ تو 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں ہیں ہی ہیں، لیکن یہ باقی 1962 اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی انکلوڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی بیٹا یہ ایک منٹ رکو، میں آپ کے اٹینڈنس دیکھ لوں کون کون پریزنٹ ہے. ریاض پریزنٹ ہے، شکیل، انس، مرتضی اور دیا. یعنی کہ ذکرہ بھی پریزنٹ نہیں ہے، بھومیکا بھی پریزنٹ نہیں ہے، اور ابھی بھومیکا آ گئی. شیوانی نہ آیا نا. اوکے اوکے، خیر ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. چلو ٹھیک ہے. تو ہاں وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ میں نے دیکھا ہے، اٹینڈنس دیکھی ہے. جی بیٹا. جی بیٹا بولو. اگر بند ہو جائے تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اگر بند ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسے نہیں تھا، آپ بند کرنا نہیں ہے، بند نہیں کرنا، بند نہیں کرنا کہ بند ہو گئی بس.
بند ہو جائے، کرنی نہیں ہے، ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو 1956 کے اور جو کامنس ہیں اس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ چیز کامن ہے کہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں بیٹا، جی جی، نہیں نہیں، یہ بعد کی بات ہے، ابھی چھوڑ دو آرٹیکلز کو، بعد میں دیکھیں گے ہم۔ فی الحال دیکھنے ہیں ان کے فیچرز کو، سیلینٹ فیچرز کو، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے ان کانسٹیٹیوشن میں، ٹھیک ہے نا؟ تو کامن پروویژنز کیا تھے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1956، 1962، 1973 کے کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک تھی، لیکن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں ورڈ اسلامک نکال دیا گیا تھا۔ پھر فرسٹ امینڈمنٹ کے تحت ڈسمبر 1963 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی، تو فرسٹ امینڈمنٹ میں پھر سے اسلامک ورڈ لایا گیا، اور پھر ان تینوں کانسٹیٹیوشن میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کا جو آفیشیل نیم ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اور اسی طرح اسلامک لائف، کہ مسلمان جو یہاں پر رہ رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی تیسرا، نو لا اگینسٹ اسلام، تو کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے ریپگننٹ ہو، اسلام کے اگینسٹ ہو۔ اور تینوں کانسٹیٹیوشن میں یہ شرط تھی، انکلوڈنگ فرسٹ کانسٹیٹیوشن، کہ پریزیڈنٹ وڈ بی دا مسلم، صدر کا مسلمان ہونا شرط تھا۔ اور پھر اسی طرح اب 1962 میں بھی پریزیڈنٹ تھا، اور 1973 میں بھی پریزیڈنٹ تھا، تو پریزیڈنٹ تو تینوں کانسٹیٹیوشن میں رہے نا، تو لہٰذا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کا مسلمان ہونا شرط تھا۔ اور قرآن کی ٹیچنگ جو ہے وہ کمپلسری کی گئی تھی۔ ابھی بھی دیکھیں ہمارا ایک نیا کورس آیا نا، فہم قرآن کے نام سے، تو خیر الکوہل، نارکوٹکس کی جو چیزیں ہیں، نشے والی چیزیں، ان پر پابندی لگائی گئی تھی۔ اور تینوں کانسٹیٹیوشن میں یونٹی امنگ دا مسلم کنٹریز پر ایمفیسس کیا گیا تھا کہ مسلمان کنٹریز جو ہیں ان میں یونٹی قائم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ 1962 کی طرف آ جائیں تو اس میں زکوٰۃ، یہ اس کی تھوڑی سی میں کریکشن آپ کو سلائڈ میں کر دوں گا، یہ زکوٰۃ وقف ہے، اس کو انشور کیا گیا تھا۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا، جس کا پرپس کیا تھا کہ اسلام میں ریسرچ کی جائے، اور اسلامک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں، جیسے کہ اسلامک سوسائٹی، پاکستان میں اسلامک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ ہو سکے۔ اور ایڈوائزری آف کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی تھی، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی تھی، جو کہ ایڈوائز کرتی تھی آن اسلامک لاز۔ تو یہ جو ہے نا بیسیکلی تھے۔ اور پھر تیسرے کانسٹیٹیوشن کے جو کی پوائنٹس ہیں، جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو اسلامک بیسیکلی پروویژنس ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ کامن رہا تینوں کانسٹیٹیوشن میں۔ اور اسٹیٹ ریلیجن جو ہے، جیسے کہ پاکستان کا جو ریلیجن ہے ایز اے کنٹری، پاکستان از اے مسلم کنٹری، بائی ریلیجن پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ۔ تو یہاں پر 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں صرف نام نہیں بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ سوورنٹی بلانگس ٹو المائٹی اللہ، جیسے کہ امریکہ میں سوورنٹی بلانگس ٹو پبلک ہوتا ہے، تو پاکستان میں سوورنٹی، دا رولنگ اتھارٹی بلانگس ٹو المائٹی اللہ۔ اور یہ 1973 کا واحد کانسٹیٹیوشن ہے، پہلے دو کانسٹیٹیوشن میں مسلم کی ڈیفینیشن نہیں دی گئی تھی۔ دوسرے کانسٹیٹیوشن میں یہ ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بھی یہ ایک آیت ہے، ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔ تو اب مسلم ٹو بی پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر، 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، پہلے کانسٹیٹیوشن میں صرف پریزیڈنٹ کے لیے مسلمان ہونا کہا گیا۔ دوسرا کانسٹیٹیوشن تھا ہی پریزیڈنشل، پرائم منسٹر کا ذکر نہیں تھا، تو وہ بھی پریزیڈنٹ کو مسلمان کہتا تھا کہ اس کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا کانسٹیٹیوشن اس ٹرم میں یونیک تھا، اس نے دونوں کے لیے کنڈیشن یہ لگا دی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں مسلمان ہوں گے، کیونکہ اسٹیٹ کا ریلیجن، کیونکہ اسلام ڈکلیئر کر دیا گیا، لہٰذا اسلامک اسٹیٹ۔
پھر ہمارے یہاں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر میں ایک تھوڑی سی ڈیبیٹ رہتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر بھی یہ سمجھیں کہ جب فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان میں الیکشن ہو رہے تھے نا، تو اس وقت جمعیت علماء اسلام نے فاطمہ جناح کو سپورٹ نہیں کیا تھا. اس کے پیچھے یہ تھا کہ ان کا لاجک، جو انٹرپریٹیشن ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خلیفہ کے قائم مقام ہوتا ہے، لہٰذا فاطمہ جناح جو ہے وہ اس عہدے کے لیے صحیح نہیں ہے. اس لیے انہوں نے جمعیت علماء پاکستان، اہل سنت کی جماعت اور جمعیت علماء اسلام نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا فاطمہ جناح کو. لیکن جماعت اسلامی والوں نے فاطمہ جناح کو اس معاملے میں سپورٹ کیا تھا، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خلیفہ کا قائم مقام ہوتا ہے اور خلیفہ عورت نہیں بن سکتی. تو لہٰذا ان دو جماعتوں نے، جمعیت علماء پاکستان اور جمعیت علماء اسلام نے، فاطمہ جناح کو سپورٹ نہیں کیا تھا. لیکن پرائم منسٹر جب بے نظیر بنی تو ان کو پھر انہوں نے سپورٹ کیا تھا جمعیت علماء اسلام والوں نے، کیونکہ یہ تھوڑی سی ایک میں نے جیسے بتایا کہ پریزیڈنٹ خلیفے کے قائم مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا فاطمہ جناح کیونکہ پریزیڈنشل سیٹ یعنی کہ خلافت کے لیے وہ الیکشن لڑ رہی تھی، تو لہٰذا ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا تھا. اور جمعیت علماء اسلام کے نظریے کے مطابق کیونکہ پرائم منسٹر وہ خلیفے کے قائم مقام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خلیفہ ہوتا ہے ریاست کا ریپریزنٹیٹو، ہے نا، ملک کا ریپریزنٹیٹو خلیفہ ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے، اور یہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹو نا، گورنمنٹ تو آتی ہی جاتی ہے، پرائم منسٹر چینج ہوتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ تو اپنا ٹینور پورا کرتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیں آج تک کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال مکمل نہیں کیے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ بیچ میں بدل جاتی ہے. اچھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بالکل دونوں کا سیم رہتا ہے، دونوں کا سیم رہتا ہے، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی، اس میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. جیسے کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے پڑھا نا کہ پریزیڈنٹ کے پاس منیمم پاور ہوتے ہیں، پاور پریزیڈنٹ کے پاس کم ہوتے ہیں، تو لہٰذا پاور اسٹرگل ہوتی نہیں، پریزیڈنٹ کے خلاف پاور اسٹرگل ہوتی نہیں، اس کے پاس پاور کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، لیکن پرائم منسٹر میں ہوتی ہے. آج تک دیکھیں نا پاکستان کی 1947 سے لے کر آج تک ایک بھی پرائم منسٹر پاکستان کا ایسا نہیں گزرا جس نے 5 سال مکمل کی ہو، انکلوڈنگ عمران خان. جی، او بیٹا وہ گورنمنٹ ٹینور پورا کرتی ہے نا، گورنمنٹ پورا کرتی ہے، گورنمنٹ کا الگ ہے. لیکن ان کے ہاں جو یوسف رضا گیلانی تھے نا بے نظیر کے بعد، یوسف رضا گیلانی، تو ان کو تو وہ تو چلے گئے تھے نا، کیس جو تھا ان کا کورٹ نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا نا، تو لہٰذا وہ چلے گئے. تو وہ ہم نے جی، بالکل رہے گا، بالکل رہے گا، بالکل رہے گا. بیٹا ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے نا وہ کاز ہے ہمارے ہاں، اس کو کہتے ہیں وی ہیو ڈرٹی پالیٹکس، وی ہیو ڈرٹی پالیٹکس. ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے نا وہ بڑی گندی چلتی ہے. لہٰذا کوئی بھی گورنمنٹ، اب دیکھیں نا امریکہ میں کیا ہوتا ہے، امریکہ میں سوائے ٹرمپ کے، جیسے کہ آپ براک حسین اوباما کا ہم نے سوشل سائیکولوجی میں پڑھا نا، حالانکہ وہ بیسیکلی افریقن امریکن تھے، پیور امریکن بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے 2 مرتبہ الیکشن جیتے، 2 مرتبہ. وہاں کی عوام ان کو دوسرے مرتبہ الیکشن جتواتی ہے تاکہ وہ پروجیکٹ مکمل کریں. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھی پرائم منسٹر کو اپنا ٹائم پورا کرنے نہیں دیا جاتا. اللہ کرے کہ یہ شہباز شریف ٹائم مکمل کرے. اچھا، تو نیکسٹ اسلامک وے آف لائف، اسلام کے مطابق وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر پروموشن آف اسلامک جسٹس، ایراڈیکیشن آف سوشل ایونٹس، تو سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا، اور پھر سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا اور سوشل ایونٹس کو ختم کرنا، اس قرآن کی ٹیچنگز کو کمپلسری بنایا گیا. اور
مسلم کنٹریز کے درمیان میں بانڈز کو اسٹرانگ کیا گیا، اس لیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یا پھر جیسے او آئی سی کا پاکستان ممبر ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، پروموٹ کرتا ہے کہ مسلم کنٹریز مسلم ورلڈ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوں۔ اور ایرر فری پبلیکیشن آف دا قرآن، آتھ ٹو پروجیکٹ اینڈ پروموٹ اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا، جیسے کہ ہمارا آرٹیکل 5 کہتا ہے نا کہ پاکستان یا آپ کہیں پہ بھی ہوں دنیا میں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ وفادار لوئر رہنا ہے، لوئلٹی کا جو آرٹیکل ہے یہ آرٹیکل نمبر 5۔ تو آمدی بیکم نان مسلم منورٹیز، اور یہ ہماری جو سیکنڈ امینڈمنٹ ہوئی تھی 1974 میں، اس سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت جو قادیانی لوگ ہیں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ بیسیکلی دے ڈو ناٹ بلیو ان دا فائنلٹی آف دا پروفٹ ہوڈ، وہ غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث متواتر ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابراہیم، بالکل وہ میں نے آپ پہلے آیت پڑھی، حضرت ابراہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے نا، تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا بڑا ہوا تو یہ نبوت، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، مفہوم یہ تھا کہ وہ نبوت کی صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا تھا تو اس وجہ سے اللہ نے آپ کے اس بیٹے کو بھی اللہ نے لے لیا تاکہ آپ کے بعد یہ دعویٰ رہے نہیں۔ اگر کوئی نبی بنتا تو جیسے عمر کے رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اگر نبی ہوتا تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولا نبی بعدی، حضرت علی کو فرمایا، حضرت عمر کو فرمایا اور اپنے بیٹے کے لیے فرمایا، جب وہ نبی نہیں بن سکے تو قادیانی کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہے نا یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اس وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے، ان کی کیبنٹ نے، اور ہمارے جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے نا مل کر الحمدللہ جتنی بھی ریلیجیس پارٹیز تھی سب نے، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، تو اسی طرح جو ہے نا فقہ جعفریہ والوں کی جو جماعت تھی اس وقت، انہوں نے بھی مل کر یہ اسٹرگل کی اور ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ آرگنائزیشن زکوٰۃ، اوقاف اور ماسک کو انشور کیا گیا کہ یہ چیزیں بھی کمپلسری کی جائیں۔ جی بیٹا بولیں۔ سیاست منڈ کھاں وٹھیا، ابھی بیٹا 1 منٹ رکو، 1 منٹ رکو۔